السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی کچن۔ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں ایک اور دعوت اسپیشل ریسپی، مرغ مسلم پلیٹر یا کہہ لیں کہ چکن پلیٹر ریسپی۔ چلیں ریسپی کی طرف چلتے ہیں۔ میں نے اس کے لیے لے لیا ہے ایک پورا چکن اور اس کو میں نے لگا لیا ہے اچھی طرح سے ڈیپ کٹ جسے کہتے ہیں نا، اور اس چکن کو میں نے اچھی طرح دھو لیا ہے۔ میں نے لیے ہیں 3 ٹیبل سپون دہی، اس میں نے 1 ٹیبل سپون بھر کے ڈالا ہے لہسن ادرک کا پیسٹ، 2 ٹیبل سپون بھر کے میں نے اس میں ڈالا ہے چکن تندوری مسالہ۔ آپ کے پاس اگر چکن ٹکا ہے تو وہ ایڈ کر لیں۔ 1 ٹیبل سپون میں نے اس میں ڈالی ہے پیسی مرچ اور 1/4 ٹیبل سپون میں نے اس میں ایڈ کیا ہے سالٹ۔ اس کے بعد میں اس میں ایڈ کروں گی 1/2 ٹیبل سپون ہلدی کا، 1/4 ٹیبل سپون میں اس میں ایڈ کروں گی اجوائن، اور تقریباً 1 ٹیبل سپون میں اس میں ڈال رہی ہوں کرش چلی، اور 1/4 ٹی سپون میں نے اس میں ڈالا ہے یلو کلر، اور 2 ٹیبل سپون سویا سوس، اور 1 ٹیبل سپون میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں سرکہ۔ یہ ساری چیزیں ہم اچھی طرح سے مکس کر لیں گے۔ مسالہ جب اچھی طرح سے ہو جائے گا مکس تو میں نے لے لی ہے بیکنگ ٹرے، اور چکن میں نے اس پہ رکھ لیا ہے، اور میں کر رہی ہوں چکن کو سٹیم جو ہے وہ اوون میں نے کر لیا ہے پری ہیٹ، اور میں اپنی پچھلی ویڈیوز میں چکن سٹیم چولہے پہ کس طرح کرتے ہیں وہ بھی سکھا چکی ہوں۔ خیر مسالہ جو ہے ہم چکن میں اچھی طرح لگا لیں گے، اسپیشلی جو اس کے کٹس ہیں وہاں آپ نے بہت اچھے سے مسالہ لگانا ہے تاکہ سٹیم کے بعد جو ہے مسالہ پورے چکن میں اچھی طرح سے لگ جائے اور ایک ایک بوٹی میں ٹیسٹ آئے اس کی۔ اور مسالہ لگا کر میں نے اس کو تقریباً رکھ لیا تھا 2 سے 3 گھنٹے کے لیے، اور 2-3 گھنٹے بعد جو ہے میں نے ریپنگ پیپر جو ہے، فوائل شیٹ ہے یہ، تو فوائل جو ہے وہ میں نے بچھا لیا تھا بیکنگ ٹرے پہ، اور اچھی طرح سے میں نے جو ہے چکن کو اس میں کر لیا ہے ریپ تاکہ کہیں سے بھی سٹیم نہ نکلے۔ ریپ کرنے کے بعد جو ہے میں ایک چھری کی مدد سے اس ریپنگ پیپر پہ جو ہے وہ کٹس لگا لوں گی تاکہ جو ایکسٹرا پانی ہے جو ہمارے چکن میں سے نکلے گا وہ فوائل کے اندر نہ رہے۔ اور میں نے اس کو تقریباً رکھا ہے 1.5 گھنٹے کے لیے اوون میں، اور 1.5 گھنٹے کے بعد جب میں نے کھولا تو چکن زبردست سا سٹیم ہو چکا تھا، اور یہ دیکھیں میں آپ کو کٹ لگا کے دکھاتی ہوں کہ اندر تک مسالہ بھی گیا ہے اور چکن بھی گل گیا ہے۔ آئل میں نے گرم کر لیا تھا، اور اس میں یہ پورا جو سٹیم چکن ہے اس کو میں کر لوں گی ایک دفعہ فرائی، اور میں نے تقریباً 10 منٹس ایک سائڈ سے فرائی کیا تھا اور 10 ہی منٹس دوسری سائڈ سے۔ آئل کو اچھا گرم کرنے کے بعد جب میں نے فرائی کے لیے چکن ڈالا تو میں نے اس کا فلیم جو ہے وہ میڈیم کر دیا تھا، اور یہ دیکھیں زبردست سا ہمارا چکن جو ہے وہ تیار ہو گیا ہے۔ چکن کو میں رکھ لوں گی سائڈ پہ، اور اب ہم کریں گے اس کی رائس کی تیاری۔ میں نے لے لیا ہے تقریباً یہ 3 پاؤ پانی ہے، اس میں نے ڈالا ہے 1 ٹیبل سپون بھر کے اجوائن، 1 ٹیبل سپون میں نے اس میں ڈالا ہے کھڑا گرم مسالہ، اور اس میں آپ نے بادیان کا جو پھول ہے وہ سکپ نہیں کرنا، اس سے ایک تو خوشبو بہت اچھی آتی ہے اور ٹیسٹ بھی بہت اچھا آتا ہے۔ تو میں نے ایک بادیان کے پھول کے 3-4 پیس کر لیے تھے، یعنی اس کو توڑ لیا تھا۔ اس کے بعد ہم ایڈ کریں گے اس میں 1 ٹیبل سپون جو ہے ثابت دھنیا، 1 ٹیبل سپون میں اس میں ڈالوں گی سالٹ، 2 لہسن کے کلوف ڈالوں گی، اور میں نے 1 انچ ادرک کو جو ہے وہ چاپ کر لیا ہے، اور یہ ہم اپنی تیار کرنے لگے ہیں چاولوں کے لیے یخنی یا سٹاک کہہ لیں، اور اس کو میں میڈیم فلیم پہ کوک کروں گی تقریباً 10 منٹس، اور یہ پلین رائس کے لیے اچھا سا سٹاک تیار ہے۔ میں نے لے لیا ہے 4 to 5 ٹیبل سپون آئل، اس میں ڈالوں گی 1 میڈیم سائز کی ایک پیاز، اور 1 ٹی سپون میں اس میں ڈالوں گی بھر کے زیرہ، اور ان دونوں چیزوں کو میں کر لوں گی گولڈن براؤن۔ جب ہماری پیاز ہو جائے گی گولڈن براؤن تو ہم اس میں ایڈ کر دیں گے اپنا جو ہے 1 میڈیم سائز کا ٹماٹر، اور اس میں اب ہم ڈالیں گے باقی کے اسپائسز۔ اچھا اسپائسز میں میں نے ڈالا ہے پہلے لہسن ادرک کا پیسٹ 1 ٹی سپون، اور تھوڑا سا جو ہم نے اس کا سٹاک تیار کیا ہے رائس کے لیے وہ ڈالیں گے، 1/2 ٹی سپون میں اس میں کرش چلی ڈال رہی ہوں، اور 1/2 ٹی سپون میں نے اس میں ڈالا ہے نمک، 1 ٹی سپون میں نے اس میں ڈالی ہے پسی مرچیں، اور 1 ٹی سپون ہی بھر کے میں اس میں ڈال رہی ہوں پسا گرم مسالہ، اور 2 سے 3 ثابت مرچیں گرین چلی جسے کہتے ہیں وہ ڈالوں گی۔ مسالے کو میں بھون لوں گی اچھا سا، جب مسالہ بھون جائے گا تو جو سٹاک ہم نے تیار کیا ہے وہ ہم اس میں ایڈ کریں گے۔ چاول ہے میرے پاس تقریباً ½ کلو سے 3 پاؤ،
میں نے اس میں ایڈ کیا ہے 5 گلاس پانی، اور ایک دفعہ اس میں اچھی طرح چمچہ ہلا لیں تاکہ ساری چیزیں جو ہیں وہ پانی میں مکس ہو جائیں۔ جب آ گیا پانی میں بوائل تو میں نے اس میں ایڈ کر لیا رائس، اور یہ دیکھیں ہمارے چاول جو ہیں وہ دم کے لیے تیار ہیں۔ اس میں نے چھڑکا ہے ہلکا سا ہرا دھنیا، اور میں نے لگا دیا ہے اس کو بالکل دانے دار آنچ پہ دم، اور وہ بھی 10 منٹ کے لیے۔ اور 10 منٹ بعد جب میں نے دم کھولا ہے تو یہ زبردست سے چاول ہمارے تیار تھے۔ اور آئیے اب ہم اس کو آپ کو کر کے دکھائیں گے ڈش آؤٹ، ایک مزیدار سا مرغ مسلم کا پلیٹر وتھ پلین رائس کے۔ اور یہ میں نے ڈش آؤٹ کر لیے ہیں چاول، اور اس پہ رکھ دیا ہے چرگا، اور اس کو میں نے گارنش کیا ہے دھنیے سے۔ اس کی خوشبو، اس کا ذائقہ، سب کچھ بہت لذیذ تھا۔ یہ ایک دعوت اسپیشل ریسپی ہے، آپ اس کو دعوتوں میں بنائیں، پارٹیز میں بنائیں، عید پر بنائیں، اور خوب داد سمیٹیں۔ اور آپ یہ ریسپی بالکل اسی طرح ٹرائی کریں جس طرح میں نے آپ کو بتایا ہے، تو یہ بہت زبردست بنے گی۔ اور اگر آپ میرے چینل پہ نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، اور اگر آپ میرے پرانے دیکھنے والے ہیں تو میری ویڈیو کو اپنی فرینڈ اور فیملیز کے ساتھ شیئر کیجئے، اور اس چینل کو سپورٹ کیجئے۔ تھینک یو۔